अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। निहायत ही वाजिबुल एहतराम काबिल सद इज़्ज़त व तकरीम सामीन मोहतरम व नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका दोस्त मोहम्मद खुबैब मोइनी आपकी खिदमत में हाजिर एक नए उन्वान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, और इंतहाई दिलचस्प और इंतहाई इंफॉर्मेटिव और इंतहाई यूँ समझ लें कि मालूमाती ये टॉपिक और ये नशिस्त आपके लिए होने जा रही है इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल खुदा। वो इस वजह से कि इस उन्वान को देखेंगे, सुनेंगे तो आपको इसका अंदाज़ा बखूबी हो जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के दरमियान इख्तलाफ हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, उसकी कैफ़ियत क्या थी, उसकी नौइयत क्या थी, उसकी वजूहात क्या थी और उनके असबाब क्या थे। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा कि फ़ुक़हाए अरबा के दरमियान इख्तलाफ क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसकी वजूहात क्या थी, क्या असबाब थे। जो अहबाब अभी तशरीफ़ लाए हैं तो वो हमारी प्रीवियस वीडियोज़ को ज़रूर समाअत फ़रमाएँ और अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर सदका जारिया समझते हुए इसको शेयर करें। और हमारी हौसला अफ़ज़ाई के लिए ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। चलें हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के दरमियान जो बज़ाहिरन यानी इख्तलाफ हुआ अमली अहकाम में, ये इख्तलाफ था और ये भी ज़माना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर बहुत कम था, बहुत कम था। और वो क्यों था, बहुत कम क्यों था, इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह ये थी कि जब भी कोई मसला दरपेश होता तो हुज़ूर नबी करीम रफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस के अंदर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन हाज़िर हो जाते और हाज़िर होकर अपना मसला पेश कर देते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मसला की वज़ाहत फरमा देते कि ये मसला ऐसे है। तो इख्तिलाफ़ तो बाकी ना रहा, शारे शरीयत मौजूद थे अपनी ज़ाहिरी हयात तय्यबा के अंदर, तो इस वजह से इख्तिलाफ़ कम होता था। मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ कि जब इख्तलाफ होता तो फिर शारे शरीयत उसका फ़ैसला फरमा देते और वो इख्तलाफ ख़त्म हो जाता। वो उसकी एक मिसाल देखते हैं। हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं कि मैं और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हम सहरा के अंदर मौजूद थे और वहाँ पे गुस्ल जनाबत जो है वो फ़र्ज़ हुआ मुझ पे। तो पानी चूँकि मौजूद नहीं था, अब पाकी हासिल करनी थी, तो जब वुज़ू करना होता है तो तयम्मुम के किया जाता है और वुज़ू के एज़ा पर ही तयम्मुम मट्टी से किया जाता है। लेकिन अब मैंने सोचा कि पूरे जिस्म पर गुस्ल फ़र्ज़ हो चुका है, तो पूरे जिस्म को मट्टी से लिपेटना पड़ेगा तो ही मतलब ये तयम्मुम होगा ना। तो हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला ने ऐसे किया। अपने पूरे जिस्म को मट्टी के अंदर लपेट लिया और उल्ट-पुल्ट कर लिया, पूरे जिस्म पर मट्टी लगा ली और ये मामला हुआ। फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए और आकर ये मामला अर्ज़ कर दिया कि ऐसा-ऐसा मुझ पे गुस्ल फ़र्ज़ हुआ तो मैंने ये मामला किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया? आपने उसकी वज़ाहत फ़रमा दी, तफ़सीर फ़रमा दी और वो ऐसे आपने फ़रमाया कि अगरचे गुस्ल जनाबत भी फ़र्ज़ हो, तो जितना वुज़ू के लिए तयम्मुम किया जाता है और वुज़ू के अज़ा पर मट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही वुज़ू के अज़ा पर ही मट्टी का तयम्मुम करते हुए आप इस्तेमाल कर लेते मट्टी का, तो काफ़ी था। पूरे जिस्म पर मट्टी मलना, लगाना ज़रूरी नहीं था। ठीक हो गया? तो यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वज़ाहत फ़रमा दी। ये एक इज्तिहादी किस्म का मसला था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास मौजूद नहीं थे, तो इस वजह से सहाबी रसूल ने ये अमल किया और आकर उसकी तसहीह होगी। तो ये तरीक़ाकार होता था। और दूसरी बात ये याद रखें कि फ़ुक़हाए अरबा ने जिस तरह बाकायदा तौर पर हमने पिछली वीडियो के अंदर अभी देखा कि फ़ुक़हाए अरबा के दरमियान जो इख्तिलाफ़ हुआ उसमें उसूली इख्तिलाफ़ भी था, तजुर्बा की बुनियाद पर भी था, बैकग्राउंड की वजह भी से भी था, इफ़हाम मसला की नोइयत में भी था और इसी तरह इफ़हाम में मानी में भी था। तो उन्होंने फिर अलग-अलग उसूल बनाए होते थे। लेकिन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के यहाँ नमाज के लिए या रोज़ा के लिए ये अरकान हैं, ये शराइत हैं, ये आदाब हैं, ये उसूल हैं, ठीक है?
یہ مستحب ہے، یہ مباح ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے. تو یہ اس طرح کی جو ٹرمنالوجیز یوز ہوتی ہیں جو ہوئی فقہا کے دور میں، ایسی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں، خاص طور پر جب عہد نبوی تھا، تو اس وقت یہ ٹرمنالوجیز کا یوز نہیں ہوتا تھا. پھر کیا ہوتا تھا؟ پھر وہ کیسے عمل کرتے تھے؟ آئیے دیکھیے. وہ ایسے کرتے تھے، کوئی چیز انہیں قابل تعریف لگی نا، کہ اس کی تعریف کرنی چاہیے، اس کی تعریف کر دی. کوئی چیز قابل حسر لگی تو آپ ان کو حسر کر دیتے. ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی چیز قابل مذمت ہوتی تھی اس کی مذمت کر دیتے. تو یہ سمپل سا ایک اصول تھا. اور مثال کے طور پہ وضو کے ایک مثال لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، ویسے ویسے انہوں نے وضو فرما لیا. سلو کما رأیتمونی اصلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز ایسے پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے، ویسے ویسے وہ نماز پڑھ لیتے تھے. ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی کہ نماز کے اندر یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ رکن ہے، یہ مباح ہے، یہ مستحب ہے. یہ آپ کے لیے شاید کہ ایک نئی چیز ہو، انفارمیٹیو ہو، کہ ان کے ہاں اس طرح کی ابحاث موجود نہیں تھی. بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھتے اور عمل کر لیتے تھے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بہتر کسی قوم کو نہیں پایا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک صرف 13 مسئلے ایسے تھے جو دریافت کیے، اور صرف انہی امور کے اندر، انہی کاموں کے اندر انہوں نے وہ مسئلے دریافت کیے جو کہ فائدہ مند تھے، جو ان کے لیے مفید تھے. اور فرمایا ان کو قرآن پاک کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے. مثال کے طور پہ ایک مسئلہ انہوں نے پوچھا، یہ سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 217 کے اندر، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ، یعنی حرام مہینوں کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں. اور اسی طرح ایک اور مسئلہ سورہ البقرہ کے اندر ہی ہے، آیت نمبر 222 کے اندر، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ حیض کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں. تو اس طرح کے 13 جو مسئلے ہیں ان کا درج کیا گیا ہے قرآن پاک کے اندر. جب ضرورت ہوتی تھی کبھی کبھار تو پوچھ لیتے تھے، لیکن زیادہ تر ضرورت نہیں ہوتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہی ان کے لیے کافی تھا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. خلفائے راشدین کا انداز استنباط مسائل کیسا تھا؟ خلفائے راشدین کا بھی عمل تقریباً اسی طرح کا تھا. کسی مسئلہ میں کوئی حکم واضح اگر نہیں پاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دریافت فرما لیتے تھے اور اس کے مطابق عمل کر لیتے تھے. مثال کے طور پہ کوئی مسئلہ درپیش ہوا اور اس میں وہ واضح طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے، تو پھر خود کو یاد نہیں ہے، کسی ساتھی سے پوچھ لیا، رعایا میں سے کسی نے اگر بتا دی، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کروا دی، کوئی آیت مبارکہ کا حوالہ پیش کر دیا، تو بالکل اس سے اپنے مسئلہ سے رجوع کیا اور اس پہ عمل کر لیا. کوئی ہٹ درمی نہیں تھی، کوئی جناب والا انا پرستی نہیں تھی، کوئی شدت نہیں تھی ان میں. ٹھیک ہے، بڑا بہترین انداز تھا. فی ہذہ المسئلہ، اس مسئلہ کے اندر شیخین یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا عمل کیسا تھا؟ اچھا، کوئی بڑا پن نہ تھا جناب. یہ نہ تھا کہ میں لوگوں سے پوچھوں اور رعایا سے پوچھوں. اب وہ کہیں گے کہ یہ خلیفہ ہے اور وقت کا حکمران ہے اور یہ اپنی رعایا سے پوچھ رہا ہے، اسے اتنا بھی نہیں پتا. ہاں، نہیں، دین کے معاملے میں ایسا بالکل بھی نہیں تھا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جدہ کے بارے میں، دادی کے حصہ اس کو وراثت میں دیا جائے گا نہیں دیا جائے گا، اس حوالے سے آپ جو ہے شک و شبہ کا شکار تھے. اور بعض نے لکھا ہے کہ آپ جدہ کا حصہ دینے کے قائل نہیں تھے دادی کو. آپ کہتے تھے کہ قرآن و سنت کے اندر واضح طور پر دادی کا حصہ مقرر نہیں ہے، تو لہٰذا وہ دینے کے قائل نہ تھے. تو جب انہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملی کہ انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا حصہ جو ہے وہ دلوایا ہے، چھٹا حصہ دادی کو دلوایا گیا ہے، تو پھر آپ نے فرمایا اس کے علاوہ
اس کو اور بھی کوئی جانتا ہے اس حدیث کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ دلوایا ہو، تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی کہا کہ یہ بالکل مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درست فرما رہے ہیں۔ جب تصدیق ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل ان کے عمل کے مطابق اور حدیث پر ہی عمل کر لیا۔ چلیں آگے چلتے ہیں، دیکھیں کہ جو میں عرض کر چکا کہ استدلال کے جو طریقے کار اپنائے گئے فقہائے اربعہ نے اپنائے اور اصول مقرر کیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں ایسا نہیں ہوتا تھا، صرف ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ جس مسئلہ پر اطمینان ہو جاتا تھا نا، یعنی قلبی اطمینان ہو جاتا تھا تو وہ اس مسئلے پر عمل کر لیتے تھے۔ مثال کے طور پہ اب اہل عرب کے ہاں جب ہم جاتے ہیں تو وہ اشاروں سے بات کر لیتے ہیں اور پوری عربی گرامر کا خیال بھی نہیں کرتے، لیکن ان کا مقصد بس یہ ہوتا ہے کہ مخاطب جو ہے ہمارا اسے سمجھ آ جائے، تو سمجھ آ جاتی ہے، اس سے بس انہیں اطمینان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی بس جب ان کا اطمینان ہو جاتا تھا تو پھر اس مسئلے میں مزید ڈیپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نہیں جاتے تھے اور نہ ہی ان میں زیادہ اختلاف ہوا کرتا تھا۔ لیکن اب اگلی بات آ جاتی ہے ترتیب کے ساتھ چونکہ ہم چل رہے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، حضور نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب وصال ہوتا ہے تو اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان اختلاف شروع ہوا، اور وہ کیسا تھا؟ وہ اس وجہ سے کہ مختلف اطراف میں پھیل گئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کوفہ کے اندر، مکہ، مدینہ، تو کوئی عراق میں، تو کوئی شام میں جا کر بس گیا۔ ہر شخص جو تھا وہ ہر صحابی رسول جو تھا ہر ملک کا رہبر بنا، ہر ملک کا مقتدا بنا، ٹھیک ہے۔ جب مسائل درپیش ہوئے تو انہوں نے اپنے جو محفوظ کی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کی احادیث ان اجتہاد کے فرمایا پاس تھیں، کرتے وہ تھے جو اور قرآن و سنت یوں کا علم ان کے امت پاس تھا، مسلمہ ان کی کے مطابق وہ رہنمائی اجتہاد اور ہدایت کا سماع مہیا کرتے رہتے تھے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ ناز کے اندر دعا گو ہوں خالق کائنات ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اہل بیت اطہار علیہم السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ آپ کی سماعت کا بے حد شکر گزار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔